بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، 3 ایشوز پہ بات کریں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا ڈپٹی سارجنٹ ایٹ آرمز بھی یوتھیا نکلا ہے، اس کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ پھر مرشد کی کرامات آپ کو بتائیں گے، اور پھر پارلیمنٹ کے چوہوں کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ دنوں جو دھرنا ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، تو انکشاف یہ ہوا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے جو ملازمین ہیں ان کے اندر بھی یوتھیائزم جو ہے وہ موجود ہے۔ حالانکہ سرکاری ملازمین کے اوپر کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی ہوتی ہے، لیکن یہ پابندی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے ساتھ تعینات ڈپٹی سارجنٹ ایٹ آرمز سجاد احمد خان، انہوں نے اس پابندی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ نہ صرف وہ اس دھرنے میں خود شریک ہوتا رہا، بلکہ اس نے اپنے علاقے سے ہری پور، ریپٹ آباد، ادھر ادھر سے اور لوگوں کو بھی بلایا، ان کو پارلیمنٹ ہاؤس بلایا اور اس دھرنے میں بٹھایا تاکہ زیادہ لوگ شو کیے جا سکیں۔ پہلے تو اسپیکر نے اس کو وارننگ دی، لیکن وہ باز نہیں آیا، تو اس کے بعد اس کو شو کاز نوٹس جاری کر کے کھڈے لگایا گیا ہے، اور اس کو ایک چارج شیٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سابق اسپیکر اسد کیسر کے ساتھ جو 3-4 لوگ تعینات تھے، ان کو بھی باقاعدہ حتمی وارننگ دی گئی ہے کہ یہ لوگ بھی اسمبلی کا ملازم ہوتے ہوئے پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز تھے اس میں یہ ملوث تھے، تو یہ کارروائی ان کے خلاف بھی کی گئی ہے۔ اور یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، اسی وجہ سے اسپیکر نے وہ دھرنا ختم کرنے کا حکم دیا۔ ادروائز انہوں نے تو کہا نا کہ ہم نے ختم کیا ہے، یہ اسپیکر نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ دھرنا ختم کر دیں، باہر لے جائیں، کیونکہ وہاں پہ یہ باہر کے لوگوں کو لا کر انہوں نے بٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اسپیکر نے ان کے سامنے باقاعدہ جو تھے وہ شواہد رکھے تھے کہ اسپیکر نے کہا کہ میں نے تو اجازت دی تھی آپ کو کہ یہ آپ نے دھرنا کرنا ہے، تو آپ کے صرف ممبران پارلیمنٹ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، کوئی اور حصہ نہیں لے سکتا، لیکن آپ نے باہر کے لوگوں کو لا کر یہ کام کرنا شروع کر دیا، اس وجہ سے آپ کو یہ سارا جو ہے وہ ہوا اور دھرنا ختم کروا دیا گیا۔ دوسری بات، یہ رابطہ ہوا مرشد پاک کو، رابطہ ہوتے ہی ولایت کا دعویٰ کیا، بچوں سے کہا کہ مجھے پاک نیک لوگوں کی زیارت ہونے لگی ہے، بچے بھی فوراً بات مان گئے۔ چند دنوں بعد شوہر سے کہا، شوہر پہلے ہی توہم پرست تھا، وہ بھی مان گیا۔ چند ماہ کے بعد مرشد کہتی ہیں گھر والوں سے کہ اسے الہام ہونے لگا ہے، اور فلاں ہستی اسے خواب میں آتی ہے اور اسے یہ چیزیں حکم دیتی ہے کہ وہ گھر سے الگ ہو کر مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے۔ گھر والے مان جاتے ہیں، دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے، اور اس نئے گھر کا خرچہ کوئی اور مخلوق اٹھاتی ہے۔ پھر وہ ایک خاتون مرشد پاک، جس کو مرشد پاک کا درجہ حاصل ہو چکا تھا، وہ مرشد کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اب اسے کوئی مرد ہاتھ نہ لگائے اور اسے طلاق دے دی جائے، ورنہ ساری ولایت ضائع ہو جائے گی، اور بدلے میں
خدا نہ خواستہ عذاب الہی آئے گا۔ شوہر فوراً اسے طلاق دے دیتا ہے۔ پھر خاتون ایک خواب بیان کرتی ہے کہ اسے خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ فلاں شخص بہت بڑا نیکوکار ہے، اس کے ذریعے بلند مقام ملنا ہے، لیکن وہ اکیلا ہے، اس کی مدد تم کرو اور اس سے شادی کر لو۔ واہ واہ! یوں وہ خاتون اس نیک شخص سے شادی کر لیتی ہے جس کا نام بعد میں عمران احمد خان نیازی معلوم ہوتا ہے، اور شادی کرنے والی خاتون کا نام بشریٰ بی بی۔ غیبی ہاتھ اگلے الیکشن میں اسے ملک کا بادشاہ اسلامت چیف ایگزیکٹو بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ خاتون خانہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے شوہر کو غیب کی خبریں سناتی ہے، کہتی ہے فلاں وقت میں فلاں شخص فلاں پارٹی میں چلا جائے گا۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں شخص آپ کی جماعت میں آنے والا ہے، اس کے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے، آ جاتا ہے۔ اس کا شوہر عمران احمد خان نیازی، جو اپنے آپ کو خود کو بڑا پارسا نیک سمجھتا ہے، وہ اس خاتون کی کرامات کو مانتے ہوئے اس کا مرید ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خاتون خانہ کہتی ہے کہ فلاں دن فلاں جج یہ والا فیصلہ دے گا۔ حقیقت میں وہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی، آپ کی اتحادی پارٹی، آپ کے ساتھ دھرنے پر نکل سکتی ہے، آپ کے خلاف دھرنے پر نکل سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس پارٹی کے دھرنے کے لیے نکلنے پر تمہاری حکومت ہل سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک دھرنا دیا تھا نا، یاد ہوگا آپ کو، اس نے اس کی حکومت کو اچھا خاصا ہلا دیا تھا۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے تو اور مرید بن جاتے ہیں، مرشد کو بالکل ایک انتہائی پہنچی ہوئی شخصیت کا درجہ دیا جاتا ہے، ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاتی ہیں۔ فرا گوگی، عثمان بزدار، وہ قیوم نیازی، افسران، یہ وہ، اور پھر مرید جو ہے گھر سے قدم بھی جو باہر نکالتا ہے مرشد پاک کے کہنے پہ نکالتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے فلاں افسر کو فلاں جگہ سے ہٹا کر فلاں جگہ لگا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں ہٹاؤ گے، نہیں لگاؤ گے، یہ تمہاری حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ ڈرا دیا جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، تبدیل کر دیا جاتا ہے آفیسر، اس کی جگہ پہ اس کو لگا دو، لگا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک دن سفر کر رہے ہوتے ہیں، کال آتی ہے دوران سفر کہ احتیاط کیجئے گا، ہیلی کاپٹر گر سکتا ہے۔ یاد ہوگا کہ اسی دوران ایک جگہ پہ یہ موصوف گئے تھے، ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کی وجہ سے خراب ہوا، اس کو اتارا گیا، یہ ادھر کلر سیدہ ادھر کا کوئی علاقہ تھا، وہاں پہ اتارا گیا، اور پھر سبائی روڈ آئے جہاں پہ اس نے کرکٹ شرکٹ بھی بچوں کے ساتھ کھیلی تھی۔ ہیلی کاپٹر خراب ہوا، اس کو چیک کیا گیا، اور اس کا انجن جو تھا وہ واقعی خراب تھا، جس طرح انجن فیل ہونے والا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن اس سے خاتون مرشد کہتے ہیں کہ آج احتیاط کرنا، تم پر گولی چل سکتی ہے، اور پھر گولی چلتی ہے، پھر گولی چلتی ہے۔ وزیر آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے جہاں پہ یہ گولی چلی۔ اور اب سن لے اس کہانی کا انجام۔ اس ساری کہانی میں غیب سے خبریں پہنچانے والی ہستی کا نام کراماتی مرشد کے جگادری کا نام فیض حمید تھا، جو مکمل طور پر خاتون کو یعنی کہ مرشد پاک بشریٰ بی بی کو پیغام رسانی کرتا۔ خاتون خود پر وجد طاری کر کے ساری باتیں اس عظیم لیڈر کو پہنچا دیتی، اور پتہ یہ چلتا کہ اسے جو ہے
وہ الہام ہوا ہے اور یہ باتیں مان لی جاتی. یہ تھا سارا مرشد پاک کا چکر. اب آپ کو سمجھ آ گیا نیازی فیض مرشد گٹھ جوڑ. مہا گرو ایک مہا گرو اور پیچھے سے پھر مرید. یہ واردات چل رہی تھی. 3.5 سال ایسے ہی حکومت جو ہے وہ کی گئی. اور ہمیں جو ہے کہا گیا، پوری قوم کو کہا گیا، بلکہ یوتھیوں کو زیادہ کہا گیا کہ دمال ڈالو، سب جھولے لال ہیں. تو ہمیں تو جھولے لال بنا دیا کہ دمال ڈالنی ہے بس. دوسرا انٹرسٹنگ خبر ہے، پارلیمنٹ کے اندر چوہے بہت آ گئے ہیں. اب اس کا کوئی اور مطلب مت نکالیے گا، میں واقعی چوہوں کی بات کر رہا ہوں. اور بہت موٹے تازے چوہے ہیں، بلیوں سے بھی زیادہ موٹے تازے چوہے. یقین مانیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. کوئی اس کونے میں گھسا ہوا ہے، کوئی اس کونے میں بدا. وہ سیلنگ ایسی ہے نا، چھتیں سیلنگ ہوئی اور سیلنگ میں سے نکلتے ہیں، رات کو دفاتر میں جاتے ہیں، وہ فائلیں کتر دیتے ہیں، ڈاکومنٹ وہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں کتر کے کاغذ. اگلے دن وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو ابھی جناب ان چوہوں کو پکڑنے کے لیے CDA نے بنایا ہے ایک انوکھا منصوبہ، جس کے لیے پورے سال میں تقریباً کوئی 12 لاکھ سے زیادہ کا بجٹ مختص کر دیا گیا ہے. جو پرائیویٹ فرمز ہیں ان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے کہ بنائی موٹی تازیاں بلیاں لے کر آئیں. بلیاں یا بلے، وہ جو چوہے کھاتے ہیں، جو چوہوں کا شکار کرتے ہیں، بلیاں وہ لائیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی کھڑکیاں جس میں جالیاں بنے جیسے اس میں پھنس سکیں، تو آپ ان کو اس طرح پکڑیں. تو جناب یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر 2 سیکریٹریٹ ہیں، سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا. تو وہاں پر چوہوں کو پکڑنے کے لیے یہ اب ایک نظام جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان چوہوں کو جو ہے وہ پکڑنا ہے. تو یہ بھی میں نے کہا انٹرسٹنگ خبر ہے آپ کے لیے کہ پارلیمنٹ کے چوہوں کو پکڑنے کے لیے جناب یہ ایک پلاننگ جو ہے وہ کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بلیاں چوہوں کو پکڑتی ہیں یا چوہے بلیوں کو جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، کیونکہ سائز میں وہ بھی بہت بہت موٹے ہیں. بلیوں جتنے سائز ہیں ان چوہوں کے، کھا کھا کر وہ پارلیمنٹ کا خزانہ، فائلیں، سارا سرکاری ریکارڈ ہے موٹے تازے بنے ہوئے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.